میں نے اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب ان کو فرما دو۔ یا اللہ کیا فرما دوں؟ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں محمد مصطفیٰ تمام انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ حضرات محترم اللہ کا قرآن پڑھیں۔ اللہ نے پہلے بھی انبیاء بھیجے، لیکن ان انبیاء کو کسی نبی کو کسی ایک خاندان کی طرف بھیجا، کسی نبی کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا، کسی نبی کو ایک قوم کی طرف صرف بھیجا، کسی نبی کو ایک شہر کی طرف بھیجا۔ حضرات محترم اللہ کا قرآن گواہ، اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ آگے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یعنی میرے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرآن گواہ ہے، جتنے بھی نبی آئے میرے نبی سے پہلے، آپ کے اور میرے آقا کی تشریف آوری سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، کوئی نبی صرف ایک قوم کے لیے آیا، کوئی نبی صرف ایک خاندان کے لیے آیا، کوئی نبی صرف ایک قبیلے کے لیے آیا، کوئی نبی صرف ایک گاؤں کے لیے آیا، کوئی نبی صرف ایک ملک کے لیے آیا۔ حضرات محترم وہی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آگے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلُوطًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ آگے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ، یہ سارے نبی آتے رہے، کوئی ایک قوم کی طرف، کوئی سمود کی طرف، کوئی قوم عاد کی طرف، کوئی صرف قوم نوح کی طرف، کوئی صرف قوم مدین کی طرف۔ حضرات محترم یہ سارے انبیاء آتے رہے۔ ان کے آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنا کلیم حضرت موسیٰ بھیجا۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا موسیٰ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، ہم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون اور فرعون کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرات محترم آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور اسی طرح ہم نے اس حجت کو تمام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ہے فرمایا کہ یا ارسلنا الی مئۃ الف، ہم نے یونس علیہ السلام کو 1,00,000 او یزیدون یا اس سے کچھ زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرات محترم میں نے اتنی قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، میری ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھی بھیجے ہر نبی کو کسی نہ کسی قوم کی طرف بھیجا، کسی ایک خاندان کی طرف آیا، کوئی ایک قبیلے کی طرف آیا، کوئی قوم عاد کی طرف آیا، کوئی قوم سمود کی طرف آیا، کوئی قوم نوح کی طرف آیا، کوئی جناب قوم مدین کی طرف آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا،
کوئی قوم فرعون کی طرف آیا، اور کوئی نبی جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرات محترم 1.25 لاکھ نبی جب آ چکے تو باری آئی تیرے میرے آقا نامدار کی، باری آئی کل نبیوں کے سردار کی، باری آئی وجہ تخلیق کائنات کی، باری آئی مقصود کائنات کی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے میرے محبوب، میں رب العالمین نے تجھے صرف مکے والوں کے لیے نہیں بھیجا، صرف مدینے والوں کے لیے نہیں بھیجا، صرف عرب والوں کے لیے نہیں بھیجا، صرف عجم والوں کے لیے نہیں بھیجا، صرف افریقہ والوں کے لیے نہیں بھیجا، صرف یورپ والوں کے لیے نہیں بھیجا۔ فرمایا جتنے بھی کائنات کے اندر عالمین ہیں، کائنات کا جو ذرہ میں اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا محتاج ہے، اے میرے محبوب کائنات کا ہر وہ ذرہ تیری رحمت کا محتاج ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو فرمایا اللہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی نے حضرات محترم اس کی ترجمانی کیا، فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے تمام انبیاء کسی نہ کسی قبیلے یا قوم یا کسی خاندان کی طرف نبی بن کے آئے، لیکن اے میرے محبوب میں نے آپ کو تمام انسانیت کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ حضرت نے اس کی ترجمانی کی، آپ کہتے ہیں کہ تمام کائنات میں انسان اعلیٰ، انسانوں میں پھر مسلمان اعلیٰ، مسلمانوں میں پھر اولیاء افضل اور اعلیٰ، اولیاء کی لڑی میں پھر سب سے افضل انبیاء، اور نبیوں میں سب سے اعلیٰ 313 رسول، اور رسولوں میں سب سے اعلیٰ تیرے میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حضرت نے ترجمہ کیا، آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ سب میرے نبی کا میلاد پڑھ لو، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کسی نے اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ کیا، اس نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا، وہ کہتا ہے کہ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، جو کہ پہلے کے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، جو کہ پہلے کے آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرات محترم میں عرض کر رہا ہوں، اب تک جو میں نے آپ کے سامنے گزارشات پیش کی، جو عرض کیا وہ یہ ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے ہر نبی کسی نہ کسی قوم کی طرف آیا، کسی نہ کسی قبیلے کی طرف آیا، کسی نہ کسی خاندان کی طرف آیا۔ کوئی نبی 1000 لوگوں کے لیے آیا، کوئی 1 لاکھ لوگوں کے لیے آیا، کوئی 1 شہر کے لوگوں کے لیے آیا، کوئی 1 گاؤں کے لوگوں کے لیے آیا۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، اللہ رب العالمین نے مکان کی حدیں بھی اٹھا لی، زمان کی حدیں بھی اٹھا لی، اور کوئی نبی
چند سالوں کے لیے، کوئی 10 سال کے لیے، کوئی 20 سال کے لیے، کوئی 40 سال کے لیے، جب تیرا اور میرا نبی آیا اللہ رب العالمین نے زمانے کی حدیں بھی اٹھا لی اور دنیا کی حدیں بھی اٹھا لی، مکان کی حدیں بھی اٹھا لی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے محبوب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے میرے محبوب سروے زمین پر کافۃ للناس، ناس کا معنی انسان، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کافۃ للعرب، کافۃ للعجم، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تمام انسانیت پورے روئے زمین پر جو بھی آدم کی نسل سے ہے، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ تمام انسانیت کی طرف میں رب نے ایک ہی رسول بنا کے بھیجا، جس رسول کا نام جناب محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں جناب، امریکہ والوں سے کہتے ہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ نیٹ پر چلی جائے گی، امریکہ والوں سے ہم کہتے ہیں، جرمنی والوں سے ہم کہتے ہیں، فرانس والوں سے ہم کہتے ہیں، حضرات محترم عیسائیوں یہودیوں سے ہم کہتے ہیں کہ جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو اس نبی نے تو تمہیں اپنا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہی نہیں کیا، اس نے تو تمہیں اپنے کلمے کی دعوت ہی نہیں دی، ان کی نبوت تو تمہیں مخاطب ہی نہیں کرتی، کیونکہ عیسیٰ روح اللہ صرف بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے آئے، موسیٰ کلیم اللہ فرعون کی قوم کے لیے نبی بن کر آئے۔ حضرات محترم ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آؤ کلمہ اس نبی کا پڑھو جو آمنہ کا لال صرف میرے لیے نہیں، اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء علیہ سنت۔ یوں تو یہ ہم نہیں کہتے کہ ہم صرف اپنے نبی کو مانتے ہیں، دوسروں کو نہیں مانتے، ہم عیسائیوں کو یہ بھی چیلنج کرتے ہیں کہ اے دنیا بھر کے عیسائیوں، اے دنیا بھر کے یہودیوں، تم تو صرف ایک نبی کو ماننے والے ہو، مسلمان فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے، مسلمان نیرو مائنڈڈ نہیں ہے، مسلمان انتہا پسند نہیں ہے، مسلمان بنیاد پرست نہیں ہے، وہ تم ہو، نیرو مائنڈڈ تم ہو، تم نے صرف ایک نبی کو مانا۔ مسلمان وہ ہے کہ جب ہمارا بچہ مسجد میں قرآن پڑھنے جاتا ہے اور قرآن کے مولانا قاری صاحب حافظ صاحب اس کو نماز سکھاتے ہیں، اس کو ایمان کی صفتیں بتاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، بیٹا پڑھ آمنتو باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اللہ کے سارے فرشتوں پر ایمان لایا، وکتبہ، میں صرف ایک کتاب قرآن پر نہیں اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لایا، والرسل، صرف ایک رسول کے لیے نہیں، میں اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لایا۔ پتہ چلا عیسائی وہ ہوتا ہے جو ایک نبی کو مانے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو آدم سے لے کر روح اللہ تک سارے نبیوں کو حق مانتا ہے، اور اس وقت زمانے کا نبی جناب محمد مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ لیکن افسوس ہمارے حکمران گونگے ہیں، ان کے سامنے اپنا موقف پیش کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ لے کر کھاتے ہیں، اگر ببانگے دہل ان سے بات کرتے، یہ ہمارے حکمران، ہمارے سفراء، ہمارے سفیر، ہمارے نمائندگان ان سے بات کرتے۔ جناب عیسائی تو وہ ہوتا ہے جو صرف عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، اور یہودی وہ ہوتا ہے جو حضرت عزیر یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، لیکن مسلمان وہ ہوتا ہے جو حضرت آدم کو بھی مانتا ہے، حضرت نوح کو بھی مانتا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی مانتا ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتا
مانتا ہے اور حضرات محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، عیسیٰ روح اللہ کو بھی مانتا ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کو سچا مان کر یہ کہتا ہے کہ وہ سارے سچے تھے، پر ان کے وقت اپنے اپنے تھے۔ اب ان کے بعد جو نبی حق بن کر آیا، تمام انسانیت کی طرف آیا، اس کا نام ہے آمنہ کا لال جناب محمد مصطفیٰ۔ ہم ادب سارے رسولوں کا کرتے ہیں لیکن کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی نبوتیں منسوخ ہو گئی۔ اب اگر نبوت اگر رائج ہے، اب جس نبوت کا سکہ چلتا ہے وہ ایک ہی نبوت ہے جو نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور شریعت ہے۔ ہم سب کو کا احترام ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے میرے محبوب، میں نے اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں۔ اور اے محبوب، جو کائنات کا ذرہ میں اللہ کی ربوبیت کا محتاج ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہر وہ ذرہ تیری رحمت کا محتاج ہے۔ اب حضرات علماء کرام سے پوچھو عالمین کتنے ہیں؟ عالم ایک نہیں، عالم دو نہیں، عالم تین نہیں۔ ایک روایت ہے 36,000 عالم ہے، ایک روایت ہے 10,000 عالم ہے، ایک روایت ہے 20,000 عالم ہے، اور جو روایت تمام علماء نے قبول فرمائی اور سب نے تصدیق کی، وہ روایت ہے کہ دنیا میں 40,000 عالم ہیں۔ عالم سے مراد مولوی نہیں، لام کے اوپر زبر ہو تو عالم کا معنی جہان۔ مولوی تب بنتا ہے جب لام کے نیچے زیر ہو، عالم۔ عالم کی بات نہیں کر رہا، عالم کی بات کر رہا ہوں۔ عالم میں نے ایک جہان، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں۔ علماء فرماتے ہیں 40,000 عالم ہیں۔ ہم اس عالم میں آئے، ایک حدیث پاک ہے، آج درس قرآن دیتے ہوئے طالبات کو وہ حدیث پاک میرے سامنے تھی، وہ میں تلاوت کر رہا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں 2 بندے آپس میں انس وہی کریں گے، آپس میں ملیں گے، پیار کریں گے، الفت کریں گے، مل کے بیٹھیں گے، مل کے کاروبار کریں گے، مل کے پڑھیں گے، یا مل کے کوئی کام بھی کریں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے۔ فرمایا دنیا میں 2 بندے وہی ملتے ہیں، اتنا انس رکھتے ہیں جن کی روحیں عالم ارواح میں پہلے مل چکی ہوتی ہیں۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا، آپ بس میں سفر کر رہے ہوں، گاڑی میں سفر کر رہے ہوں، یا ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہوں، بعض اوقات آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر آتا ہے، کوئی بزرگ، کوئی نوجوان، کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ اس بندے سے میرا انس پہلے ہی ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے جتنی بھی باتیں کر لو اجنبیت دور نہیں ہوتی۔ کچھ بندے